اس وقت نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں کی، میں اس کی تصویر سے ڈرتے ہو، اس کے 3 الفاظ سے ڈرتے ہو، تو پھر کس کی یہ جرت ہوئی کہ انہوں نے ان کے لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ چیف جسٹس کے عمل نہیں ہونے دیا؟ اور اسی لیے عمران خان صاحب سے جب اڈیالہ میں ملاقات ہوئی، میں نے 2 بار یہ بات کی اور دونوں بار انہوں نے اس بات کا کہا کہ ایسا ہونا۔ عمران خان گولیاں کھا کے 3 سے دنوں سے اندر بیٹھا ہے، عید کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکا، 6 بایاٹ کے سل میں جب کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے؟ کیا 71 سے بڑا جرم ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے جو انشاءاللہ ہماری اسٹریٹ پاور کا سب کو پتہ ہے۔ آج اگر پاکستان میں ایک جماعت پورے ملک سے بندہ نکال سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے، لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے، گمان نہیں یقین ہے کہ یہاں سے آئین پہ مبنی فیصلہ آئے گا انشاءاللہ۔ آئین پہ منوان عمل ہونا چاہیے، نہ کسی کا حق مانگتے ہیں اور نہ کسی کو اپنا حق لینے دیں گے۔ خیرات میں نہیں ملا ہمیں مینڈیٹ۔ ایک آدمی کو آپ نے دہشت گردی کا الزام، ملک دشمنی کا الزام لگا کے 300 دنوں سے جیل میں رکھا ہے، اس کی تصویر سے ڈرتے ہو، اس کے 3 الفاظ سے ڈرتے ہو۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، اس سے تو کفر کے ایوان ہلتے ہیں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو عمران خان سے کیا تکلیف ہے؟ انصاف کی بات کرتا ہے اور اپنی زمین اغیار کے قبضے میں دینے کے خلاف کھڑا ہوا، یہ تکلیف ہے؟ میں نے پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی حوالہ دے کے، لیکن ہاؤس میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ جب سائفر کیس ختم ہو گیا ہے تو اب سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور وہ کالے تاریک چہرے آشکار ہونے چاہیے جنہوں نے رات کی تاریکی میں جمہوریت کے دمکتے چہرے پہ سازش کی سیاہی ملی۔ وہ کون تھے جنہوں نے سائفر کی سازش مکمل ہونے دی اور بین الاقوامی ایما پہ ایک منتخب حکومت کو رخصت کیا گیا؟ اور جب محمد زبیر صاحب نے یہ بات کی کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں کی، میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، محمد زبیر جو نواز شریف صاحب ایک وزیر اعظم کے ترجمان تھے، انہوں نے یہ بات کی، تو وقت آ گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس بات کی تحقیقات کرے کہ جمہوریت پہ شب خون کس نے مارا۔ مجھے یاد ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے۔ اسی سپریم کورٹ کے اسی آنگن میں، یہاں اسی میڈیا کے سامنے میں نے کئی مہینے یہ پہلے الیکشن کے بعد یہ بات کی، جناب چیف جسٹس صاحب، اور کل روڈ کے اس پار جب ہم احتجاج کر رہے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ملنے کے لیے اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، تو میں نے یہاں بھی یہ بات کی، میں نے وہاں بھی یہ بات کی، اور میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی، اڈیالہ کے باہر بھی یہ بات کی، ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر بھی یہ بات کی کہ چیف جسٹس صاحب، آپ نے جب حکم دیا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا، لیکن بصد احترام آپ کی اس پتھر کی لکیر پہ فارم 47 کی چنائی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کے حکم کو منعن نہیں مانا گیا۔ محترم چیف جسٹس صاحب، آرٹیکل 190 کے تحت ملک کے تمام ادارے، چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں، چاہے وہ FBR ہو، الیکشن کمیشن ہو، آرمی ہو، ISI ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، رینجرز ہو، انٹیلیجنس کے کوئی اور ادارے ہوں، پولیس ہو، واٹ ایور، صوبائی حکومتیں ہوں، مرکزی حکومتیں ہوں، وزارت دفاع ہو، وزارت خارجہ ہو، داخلہ ہو، آرٹیکل 190 کے تحت they all have to come in aid of the Supreme Court of Pakistan. The Chief Justice of Pakistan had ordered that 8 February election is a writing on the wall, writing on the stone، پتھر پہ لکیر ہے۔ تو پھر کس کی یہ جرت ہوئی کہ انہوں نے ان کے لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ چیف جسٹس کے عمل نہیں ہونے دیا اور اس سے الیکشن کو چورایا؟ اس کی بازگشت آج اس 13 رکنی بینچ میں ایک محترم سینئر جج صاحب کی آج کمنٹس یہیں پہ آئے ہیں، آپ نے رپورٹ کیا ہوگا کہ 8 فروری کی الیکشن میں irregularities رپورٹ ہوئی ہیں۔ علی محمد نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، چیئرمین بیرسٹر گوہر نہیں کہہ رہا،
जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान नहीं कह रहा, फॉर्मर स्पीकर असद कैसर नहीं कह रहे, इस मोहतरम अदालत के एक जज कह रहे हैं कि इर्रेगुलरिटीज हुई हैं। इसीलिए इमरान खान साहब से जब अडयाला में मुलाकात हुई, मैंने 2 बार ये बात की और दोनों बार उन्होंने इस बात का कहा कि ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैं हामिद खान साहब को कहूँगा कि वो इसको उठाएं, परसू करें कि मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हमारी 184(3) की पिटिशन कई महीनों से पड़ी है कि इस इलेक्शन पे आप जुडिशल ऑडिट कीजिए, इस इलेक्शन पे आप जुडिशल ऑडिट कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि किसने कौम के मैंडेट पे डाका डाला। क्या इलेक्शन पे मुनज़्ज़म डाका डालना आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये मेरे साथ वकला हैं, पीछे सुप्रीम कोर्ट है, ज्यूरिस्ट बैठे हैं, काजी क़ुज़ात अंदर बैठे हैं, तमाम जस्टिस साहिबान बैठे हैं। मुझे एक अदना से वकील को कोई ये समझाए कि जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, किस सरकारी इदारे के या किस हुकूमती तर्जुमान के, किस हुकूमती अहलकार की ये जुर्रत कि वो उस इलेक्शन को चराए, लोगों से नॉमिनेशन पेपर छीने, लोगों से फॉर्म 45 छीने, जाली फॉर्म 47 दे, और फिर सितम बालाए सितम कि हमारा तो मुआशरा ख़वातीन के सर पे हाथ रखने का है, ख़वातीन के सर पे चादर रखने का है, उनके सर पे दुपट्टा रखने का है, दुपट्टा छीनने का नहीं, दुपट्टा छीनने का नहीं। इस इलेक्शन में पाकिस्तानी ख़वातीन, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के सरों से दुपट्टे छीने गए, चादर चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, और सितम बालाए सितम उस पे आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। इमरान खान गोलियां खा के 3 से 2 से अंदर बैठा है, ईद की कोई नमाज नहीं पढ़ सका। 6 बाई 8 के सल में जब इस वक्त बार एक क़यामत खेज गर्मी है, आपने उम्मत के लीडर पे पंखा तक बंद किया होता है, लोड शेडिंग, शर्म नहीं आती आपको, उसको अंदर रखा हुआ है। कैंसर ज़दा 80-85 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी जेल में, और हमारी और आपकी छोटी बहन बच्ची सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा जो फॉर्मर MNA भी है और एक इंजीनियर है, पढ़ी लिखी खातून है, वो माँ है। 6-6 घंटे मीडिया को कह रहा हूँ 6-6 घंटे इन खवातीन को तपती धूप में लोहे से बने वाली प्रिजन वैन्स में खड़ा किया जाता है। क्या वो पाकिस्तान में है या वो इसराइल में? क्या वो पाकिस्तान में है या मकबूजा कश्मीर में? कौन सा ऐसा जुर्म हो गया है? क्या 71 से बड़ा जुर्म हो गया है? क्या हो गया है जो इन खवातीन के साथ ये जुल्म हो रहा है? और अब आप हमारी खवातीन की रिजर्व सीट्स भी छीनना चाहते हैं, उसको नहीं छीनने देंगे। हम अदालत में हैं, अभी फिलहाल रोडों पे नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी स्ट्रीट पावर का सबको पता है। आज अगर पाकिस्तान में एक जमात पूरे मुल्क से बंदा निकाल सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी अपनी सुप्रीम कोर्ट के सर रखी है। हम तवक्को रखते हैं कि इंसाफ पे मबनी फैसला करेंगे।